سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کا ایک نیا پروگرام سوال۔ جی ہاں، ایک ایسا پروگرام جس میں ہم سوال کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس میں ہم یہ بات بیان کریں گے کہ سوال کس کس انداز میں کس کس نے کس کس سے کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہ مردوان کس انداز میں سوال کیا کرتے تھے، کون کون سے سوال۔ جی ہاں، یوں تو بہت سارے سوالات ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام علیہ مردوان نے کیے، لیکن ہم ان میں سے کچھ انشاءاللہ الرحمن اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ سوالات صحابہ کرام علیہ مردوان سے کیے، صحابیات نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے، ان کا انداز کیا تھا، اور مختلف امتوں نے اللہ تبارک و تعالی سے جو سوالات کیے اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، ان کو بھی انشاءاللہ شامل سلسلہ کریں گے۔ اور اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت، یعنی امت محمدیہ علی صاحبہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سوالات کیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جو پوچھا، ان کی تعداد کتنی ہے، وہ کون کون سے سوالات ہیں۔ جی ہاں، قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف مقامات پر وہ سوالات اور ان کے جوابات موجود ہیں، انشاءاللہ الرحمن، جو ہم آئندہ اپنے ایپیسوڈز کے اندر شامل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آج سوال کی اہمیت کے متعلق ہم کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یاد رکھیے، ہم اگر ظاہری اعتبار سے دیکھیں، بعض چیزوں کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ جیسے اگر کسی جگہ پر تالا لگا ہوا ہے، لاک ہے، اسے کھولنے کا ذریعہ کیا ہے؟ ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ دروازے کو توڑ دیا جائے، تالے کو توڑ دیا جائے تو وہ کھل جائے گا، یعنی آدمی اس چیز تک رسائی حاصل کر لے گا۔ لیکن مہذب، بہترین، عقل مندی سے بھرپور اور اسی طرح جو شائستہ طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ اگر کوئی چیز بند ہے تو جیسے اسے بند کیا گیا ہے اسی طرح اس کے کھولنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ جی ہاں، اگر کسی جگہ لاک لگا دیا جائے، تالا لگا دیا جائے دروازے کو، تو اسے کھولنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ چابی لیں، کی اس کو یوز کریں، تالا کھل جائے گا۔ علم جو ہے وہ ایک خزانہ ہے، اور اسے کھولا کیسے جا سکتا ہے، اس خزانے تک رسائی کیسے ہوگی، اس خزانے تک ہم کیسے پہنچ پائیں گے، اور اس خزانے سے ہم اپنے آپ کو کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اس علم کے خزانے کو کھولنے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں سوال کی چابی استعمال کرنی پڑے گی۔ جی ہاں، سوال ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جو آپ کو علم کے قریب کر دیتا ہے۔ سوال کی اہمیت کو ہم یوں بھی جان سکتے ہیں، یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، علم حاصل کرنے کا، جو چیز ہم نہیں جانتے اسے جاننے کا بہترین اور آسان ذریعہ سوال کرنا ہے، اس کے بارے میں پوچھ لینا ہے۔ علم اور بالخصوص علم دین، اس کے بارے میں جاننا یوں بھی ضروری ہے کہ وہ علم جو ہمارے دین سے تعلق رکھتا ہے، جو فرائض کا علم ہے، جو واجبات کا علم ہے، جو مستحبات کا علم ہے، جو سنت مؤکدہ کا علم ہے، دیگر اور وہ چیزیں، ان کا علم آئے گا کیسے؟ جب ہم ان کے بارے میں سوال کریں گے، پوچھیں گے۔ اسی طرح حصول علم کا ایک بہترین ذریعہ جسے اپنا کر بہت سارے لوگ بڑے بڑے ائمہ بنے، اپنے وقت کے امام بنے، اور انہوں نے لوگوں پر اس بات کو ظاہر کیا، بتایا،
جیسے امام اسمعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دیگر اور بھی بزرگان دین کے بارے میں اس طرح کی باتیں موجود ہیں ان کی سیرت کی کتابوں میں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے بڑے فقیہ، اتنے بڑے عالم کیسے بنے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں سوالات کر کے، پوچھ کر میں عالم بنا ہوں۔ جس چیز کے بارے میں مجھے نہیں پتہ ہوتا تھا میں اس کے سوال کرنے میں کبھی جھجک محسوس نہیں کیا کرتا تھا، کبھی شرم محسوس نہیں کیا کرتا تھا۔ اور یہ وہ وصف ہے کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان خواتین کی، ان صحابیات کی تعریف بیان فرمائی، انصار کی ان عورتوں کی کہ جو دین کے بارے میں سوال کرنے میں حیا محسوس نہیں کیا کرتی تھیں، جھجک محسوس نہیں کیا کرتی تھیں، کہ جو چیز پوچھنے سے تعلق رکھتی ہے اسے پوچھ لیا کرتے تھے۔ اس طرح کے کئی واقعات احادیث مبارکہ میں موجود ہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سوال کرنے والے کو محبوب رکھتے، پسند فرماتے، اور نہ سوال کرنے پر کئی واقعات ایسے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضی کا اظہار فرمایا۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، ایک حدیث پاک آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں جا رہے تھے، تو فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھے، انہیں پتھر لگا جس کی وجہ سے سر میں زخم ہو گیا۔ مسافر تھے، سفر چونکہ جاری تھا، فرماتے ہیں ایسا ہوا کہ انہیں نہانے کی ضرورت پیش آئی، غسل کرنا چاہا انہوں نے، جو کہ لازم ہو چکا تھا۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ساتھ جو دوست تھے، احباب جو تھے، ان سے پوچھا کہ کیا میرے لیے تیمم کرنے کی اجازت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے تیمم کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ انہوں نے یہ سمجھا کہ تیمم کرنے کی جو اجازت دی گئی ہے وہ اس وقت ہے جب کہ پانی پر قدرت نہ ہو، جب پانی میسر نہ ہو تو پھر تیمم کر لیا جائے۔ تو ان حضرات نے یہ سمجھا کہ پانی تو موجود ہے، اور اس طرف توجہ نہ کی کہ پانی تو موجود ہے لیکن سر میں ہو جانے والے زخم کی وجہ سے اگر پانی استعمال کیا جائے گا تو زخم کے بڑھ جانے کا یا بیمار کے مر جانے کا اندیشہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اجازت نہیں پاتے آپ کے لیے، آپ تو پانی پر قادر ہیں۔ اس شخص نے کیا کیا؟ اس نے غسل کر لیا، غسل کیا تو وہ فوت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ حضور، سارا معاملہ بتایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ناراضی کا اظہار فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ اسے انہوں نے مار دیا، جب جانتے نہ تھے تو پوچھ کیوں نہیں لیا؟ ارشاد فرمایا کہ بے علمی کا علاج پوچھ لینا ہے۔ جو چیز نہیں جانتے اس کا حل کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، سوال کیا جائے، معلومات کی جائے، پوچھا جائے۔ اور ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے یہ کافی تھا کہ وہ تیمم کر لیتا اور اپنے زخم پر کپڑا لپیٹ لیتا، پھر اس پر ہاتھ پھیر لیتا اور باقی جسم دھو لیتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ بھی ارشاد فرمایا، لیکن مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے، سوال نہ کرنے کی وجہ سے، معلومات حاصل نہ کرنے کی وجہ سے ایک شخص کی جان چلی گئی۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، ایسے کئی واقعات۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں احادیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی پوچھنے کی، بلکہ خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا، امر، حکم ارشاد فرمایا سوال کرو، کس سے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ارشاد فرمایا جو اہل ذکر ہیں، جو جاننے والے ہیں، ان سے سوال کرو۔ یہاں ہمیں سوال کرنے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے، اور سوال کرنا کس سے ہے اس کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے، اور وہ پوچھنا کس سے ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی بہت اہم بات ہے، سوال تو کرنا ہے لیکن کرنا کس سے ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کریمہ میں ہمیں جہاں سوال کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ فَاسْأَلُوا، سوال کرو، پوچھو، وہیں ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے پوچھنا کس سے ہے۔ ہر ایرے غیرے سے نہیں پوچھنا، جو سامنے نظر آ جائے اسی سے سوال کر لیں، جو مل جائے،
جو مسجد میں جانے والا نظر آ جائے یا ایک دو بار کسی کو امام صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا، اسی کو یہ سمجھا کہ شاید یہی اہل ذکر ہے، یہی اہل علم ہے، اسی سے سوال کر لیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ کیا ارشاد فرمایا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ارشاد فرمایا سوال کرو لیکن جاننے والوں سے، اہل ذکر سے، جو علماء ہیں، جو مفتیان کرام ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں بہت علم عطا فرمایا ہے، ایسے لوگوں سے پوچھا جائے۔ پوچھنے کا ذریعہ بھی درست ہونا چاہیے، انداز بھی درست ہونا چاہیے۔ یقیناً پھر ہوگا کیا؟ پھر بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے وہ جو مراد ہے، جو علم ہے، اس تک پہنچنے میں کامیاب اور کامران ہو جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اپنا ایک مزاج بنا لیں کہ مجھے جس چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے، جس چیز کے بارے میں معلومات نہیں ہے، میں اس کے بارے میں پوچھوں، سوال کروں۔ بعض اوقات بچوں کے اندر یہ مزاج بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ جی ہاں، وہ مختلف طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بارے میں سوالات کرتے ہیں، یہ کس طرح ہے، یہ کام کیسے ہو گیا، یہ کام کیسے ہو گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص وہ اسلامی بھائی، بالخصوص وہ حضرات جو والدین ہیں، جن کے بچے ہیں، جن کے گھر میں بچے ہیں، وہ اپنا یہ ذہن بنائے، کبھی بھی بچے کو سوال کرنے پر، بار بار پوچھنے پر اس کی حوصلہ شکنی مت کیجیے، اسے ڈانٹے مت، اسے برا مت کہیں کہ تم کیا بار بار پوچھتے رہتے ہو، بلکہ اگر آج آپ نے روک دیا تو کل کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چیزیں جن کے بارے میں وہ سوال کر کے سیکھ سکتا تھا اور ہم نے اس بچے کو اس چیز سے روک دیا، منع کر دیا، تو اب وہ بیچارہ ایسا سہم جائے کہ زندگی سے پوچھنے کا، سوال کا جو ایک لفظ ہے وہی اس کی لغت سے غائب ہو جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں علم میں زیادتی، علم میں اضافہ تلاش سے اور واقفیت اور اس کے اندر علم کے اندر رسوخ، ارشاد فرماتے ہیں یہ سوال سے آتا ہے۔ جو آدمی جتنا سوالات کرتا ہے اس کے بارے میں اتنی ہی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جس کا تمہیں علم نہیں اس کے بارے میں جانو، اس کے بارے میں علم حاصل کرو، اور جو کچھ جانتے ہو اس پر عمل کرو۔ حضرت سیدنا امام اصمعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے عرض کی کہ آپ نے اتنا علم کس طرح حاصل کیا؟ فرمایا سوالات کی کثرت سے، بار بار پوچھنے کی وجہ سے، اور فرمایا اور اہم باتوں کو اچھی طرح یاد رکھنے کی وجہ سے۔ سوال بھی کر رہے ہیں، یاد بھی رکھ رہے ہیں، جو پوچھ رہے ہیں اس کو اپنے ذہن میں محفوظ بھی کر رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں، لیکن جن باتوں کے متعلق سوال کرنے سے بچپن یا جوانی میں شرمایا تھا، جھجک محسوس کی تھی کہ ان کے بارے میں نہ پوچھوں، ارشاد فرمایا ان سے اس بڑھاپے میں بھی بے خبر ہوں۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے، ہر شخص اپنے آپ پر غور کرے کہ میری کیفیت کیا ہے۔ سوال نہ کر کے، علم نہ سیکھ کر، معلومات نہ حاصل کر کے، نہ پوچھ کر، ہم نے اپنی زندگی کے اندر بہت سارے ایسے کاموں کو شامل کر لیا جو ہمیں کسی نہ کسی طرح گناہ کی طرف لے جانے والے ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شفاء العی السؤال، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ارشاد فرمایا بے علمی، جہالت کا علاج سوال ہے۔ جی ہاں، جیسے مختلف بیماریوں کے مختلف علاج ہوا کرتے ہیں، مختلف بیماریوں کی مختلف دوائیں ہوا کرتی ہیں، ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بے علمی، جہالت کی جو بیماری ہے اس کی شفا کس میں رکھی گئی ہے؟ فرمایا السؤال، پوچھنے میں، سوال کرنے میں۔ اب ہم غور کریں کہ اگر ہم جہالت، بے علمی، لا علمی، اگر اسے ہم دور کرنا چاہتے ہیں تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا علاج کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا السؤال، سوال کریں گے تو یہ بے علمی دور ہوگی، سوال کریں گے تو یہ جہالت دور ہوگی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں العلم خزائن،
فرماتے ہیں علم بہت سارے خزانوں کا مجموعہ ہے، اور پھر فرماتے ہیں وَمِفْتَاحُهُ السُّؤَالُ، فرماتے ہیں ان خزانوں کی چابی کیا ہے؟ فرمایا السؤال، سوال کرنا اس کی چابی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فرماتے ہیں سوال کرو اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں سوال کیا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی سوال کرنے کی برکت سے 4 آدمیوں کو اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ سوال ایک بندہ کرتا ہے، اجر و ثواب کتنوں کو ملتا ہے؟ فرمایا 4 بندوں کو۔ کون سے 4؟ وہ خوش نصیب ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں السائل، سب سے پہلے سوال کرنے والے کو اجر دیا جاتا ہے، سوال کرنے والا ثواب کا حقدار قرار پاتا ہے، سوال کرنے والے کو نیکی دی جاتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں المتعلم، جو سکھانے والا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا والمستمع، ایک آدمی نے سوال کیا، جس سے سوال کیا یہ بھی ثواب کا حقدار قرار پایا، جس نے سوال کیا یہ بھی اجر و ثواب کا مستحق قرار پایا۔ اور فرمایا المستمع، جو اس کے سوال کرنے کو سننے والا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا والمحب، اور جو ان سے محبت کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا جو کوئی اللہ تبارک و تعالی کے فرائض کے متعلق 1، 2، 3، 4 یا 5 کلمات سیکھے اور اچھی طرح یاد کر لے، پھر لوگوں کو سکھائے، انہیں بتائے، ان تک علم دین پہنچائے، فرمایا تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ فرمان سن کر نبی پاک علیہ السلام کا کیا، جو کوئی اللہ کے فرائض کے متعلق 1، 2، 3، 4 یا 5 کلمات یاد کر لے، سیکھ لے، اچھی طرح یاد کر لے، دوسروں کو سکھائے، تو وہ جنت میں جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ارشاد پاک سننے کے بعد میں کبھی بھی کوئی حدیث نہیں بھولا۔ ذمہ داری بڑھ گئی اور آپ نے اس کو محسوس کیا کہ جی ہاں علم دین ہوگا، لوگ سوال کریں گے اور جواب ارشاد فرمائیں گے، اور پھر اس انداز میں علم عام ہوگا۔ ایسے ہی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا کسی کو کتاب اللہ کی ایک آیت سکھانے کے لیے جانا، سفر کرنا، فرمایا تمہارے لیے 100 رکعتیں ادا کرنے سے بہتر ہے، اور تمہارا کسی کو علم کا ایک باب سکھانے کے لیے جانا، خواہ اس پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے، فرمایا تمہارے لیے 1000 رکعتیں ادا کرنے سے بہتر ہے۔ اور سکھانے کا ظاہر سی بات ہے علم کے حاصل کرنے کے مختلف ذریعے ہیں، لیکن سوال کرنا بھی ایک ذریعہ ہے۔ اور جب ہم سوال کرتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں، معلومات حاصل کرتے ہیں، تو جہاں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فرمان کے مطابق 4 بندے اجر و ثواب کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اپنا ذہن بنا لیجئے، آج سے پہلے اگر ہم سوال کرنے میں، معلومات حاصل کرنے میں، کسی سے پوچھنے میں جھجک محسوس کیا کرتے تھے، اپنے اندر ایک گھٹن محسوس کیا کرتے تھے کہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، مجھے کہیں گے اتنی عمر کے باوجود اب سوال کر رہا ہے، پہلے نہیں سیکھا اس نے، پہلے معلومات حاصل نہیں کی، تو اپنے ذہن سے ان سارے خیالات کو دور کر دیجئے۔ جی ہاں، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے انشاءاللہ الرحمن۔ آج اگر ہم اپنے دین کے متعلق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک تعلیمات کے متعلق اگر آج سیکھ لیں گے انشاءاللہ الرحمن، آج کی جو ظاہری شرمندگی جسے ہم شرمندگی سمجھ رہے ہیں، حالانکہ وہ شرمندگی نہیں ہے، ورنہ کل قیامت میں جس شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا تو پھر وہ ایسی شرمندگی ہے کہ جس کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے، جس میں ہم اس شرمندگی کو اپنی عزت اور وقار کے اندر تبدیل نہیں کر سکتے۔ لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی عطا کی ہے، اس پر
دین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن سیکھیں گے، علم دین میں اضافہ ہوگا، لوگوں کو بتائیں گے، سکھائیں گے۔ اسی طرح عربی زبان کے اندر ایک مقولہ ہے، کہا جاتا ہے کہ ان الجہل داء، کہ جہالت بیماری ہے، شفاؤہ السؤال، فرماتے ہیں کہ اس کی شفا کیا ہے، دوا کیا ہے، وہ ہے سوال کرنا، پوچھنا۔ حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پورا ایک باب باندھا صحیح بخاری شریف میں، اور وہ باب اس بارے میں ہے کہ بندہ علم کے سیکھنے میں جھجک محسوس کرنا، جسے حیا سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے، میں یہ بات کیسے پوچھوں، سوال کیسے کروں۔ فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اس کا آغاز آپ نے اس قول سے فرمایا لا یتعلم العلم مستحین ولا مستکبر۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ حصول علم میں، علم حاصل کرنے میں، سوال کرنے میں جو شخص شرم کرنے والا ہے، جو آدمی جھجکنے والا ہے اور اسی طرح تکبر کرنے والا، فرماتے ہیں یہ علم حاصل نہیں کر سکتے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کروڑوں حنفیوں کے پیشوا، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ اس بلند مقام پر کیسے پہنچے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے میں کبھی بخل سے کام نہیں لیا، اور فرمایا جو مجھے نہیں آتا تھا اس میں دوسروں سے فائدہ حاصل کرنے میں کبھی نہیں رکا، میں نے کبھی شرم محسوس نہیں کی۔ اسی طرح امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنا علم کیسے حاصل کر لیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں نے سیکھنے میں کبھی آر محسوس نہیں کی، نہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے میں کبھی بخل سے کام لیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنا علم کیسے حاصل کیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا بہت زیادہ سوال کرنے والی زبان سے اور بیدار دل کے ذریعے میں نے علم حاصل کیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم غور کریں، بلکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں بزرگان دین کے کہ وہ اپنے کام کے دوران، اپنے کسب معاش کے لیے جب کسی جگہ موجود ہوا کرتے تھے، کمانے کے لیے جب کسی جگہ جایا کرتے تھے، تو وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے مواقع تلاش کیا کرتے تھے۔ پوچھنا، کسی عالم کا قرب ملا ہے، کسی اللہ والے کے پاس بیٹھے ہیں تو اس سے سوال کرنا، اس سے معلومات حاصل کرنا، یہ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم بھی اپنے آپ کو اس بات کا پابند بنائیں، سوال کی اہمیت کو سمجھیں کہ یہ بڑے بڑے ائمہ یہ پوچھ کر، سوال کر کے پھر ہی مقام و مرتبے تک پہنچے۔ بلکہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان صحابہ کرام کی تعریف بیان کیا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ میں نے کسی قوم کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب سے بہتر نہیں دیکھا کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں 13 مرتبہ سوالات کیے، اور وہ سارے کے سارے قرآن مجید میں موجود ہیں۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بھی علم میں اضافہ ہو، ہم جہالت کے، لا علمی کے اندھیرے سے علم کی روشنی میں آ جائیں، تو پھر اس کے لیے ہمیں سوال کی صورت میں چراغ کو روشن کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ الرحمن جب ہماری زندگی میں، جب ہمارا مزاج یہ بن جائے گا پوچھنے کا، تو پھر ہم اپنے آپ کو علم سے آراستہ و پیراستہ کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور جہالت بھی ہمارے معاشرے سے دور ہونا شروع ہو جائے گی، اور انشاءاللہ الرحمن علم کی شمع روشن ہو کر ہمارے ارد گرد کے ماحول کو روشن اور چمکدار کر دے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سوال کی اہمیت کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اس عادت کو، اس اچھی عادت کو شامل کر لینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔